بہلول دانا شہروں کے شہر بغداد کی پر رونق شاہراہوں پر زندگی اپنی مخصوص گہما گہمی سے رواں دواں تھی۔ لوگ اپنے روزمرہ کے معاملات میں مصروف تھے، بازاروں میں خرید و فروخت ہو رہی تھی اور گلی کوچوں میں لڑکے کھیل کود میں مگن تھے۔ اچانک ایک شور اٹھا، چار جانب ایک ہلچل سی مچ گئی۔ لوگوں نے وہاب کو دیکھ کر انگلیاں دانتوں میں داب لیں اور حیرت و استعجاب سے نیرنگی دورہ کا کرشمہ دیکھنے لگے۔ بغداد کا مشہور ثروت مند وہاب بن عمر، جو عباسی خلیفہ ہارون کے قریبی رشتہ داروں میں تھا، اپنے گھر سے اس حال میں نکلا تھا کہ اس کے بال پریشان تھے، داڑھی بے ترتیب اور لباس پر گندا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے عصا کو اس نے گھوڑا بنا رکھا تھا، جو بچوں کی طرح کھٹکھٹاتا، بے معنی الفاظ کہتا، نہ جانے کس سمت چلا جاتا تھا۔ جس نے بھی آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا، وہاں نے اسے دھتکار دیا، دور ہو جاؤ، ہٹو، مجھے راستہ دو، نہیں تو میرا گھوڑا لات مار دے گا۔ لوگ اس کی یہ حالت دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ بچوں کے ہاتھ ایک نیا تماشا آ گیا۔ وہ پہلے تو دور دور سے اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر آہستہ آہستہ نزدیک آئے۔ کسی نے اس کی ابا کھینچی، کسی نے اس کی ردا گھسیٹ لی، کوئی اس کے ساتھ دوڑنے لگا اور کوئی اس کی عصا پر سوار ہونے کی ضد کرنے لگا، جسے وہ گھوڑے کی طرح چلا رہا تھا۔ لیکن وہاب نے بچوں کو نہ ڈانٹا، نہ ڈرایا، نہ دھمکایا، بلکہ وہ بھی ان میں سے ایک معلوم ہونے لگا اور بچوں کے ساتھ بچکانہ حرکتیں کرتا آبادیوں سے دور ویرانے کی طرف بھاگ گیا۔ سارے شہر میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ حیرت و عبرت نے لوگوں کو ششدر کر دیا۔ کچھ لمحے گزرے اور ان کے حواس پلٹے۔ وہ عبرت کے اس خنک کر دینے والی کیفیت سے نکلے تو ہر طرف اسی کے تذکرے ہونے لگے۔ جہاں چند لوگ اکٹھے ہوتے، وہاب بن عمر کی ذہنی حالت ہی زیر باعث آتی۔ لوگ گلیوں اور چواروں میں کھڑے اسی واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے نظر آتے۔ کوئی کہتا، خدا کی شان ہے کہ وہاب بن عمر شہر کے دانش بندوں میں شمار ہوتا تھا، مگر آج اس کی حالت دیکھ کر عبرت ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا کہتا، لگتا ہے اس کی کوئی بات بارگاہ خداوندی میں ناپسندیدہ ٹھہری ہے، شاید اسی لیے اس نے وہاب سے عقل و دانش چھین لی ہے۔ برے وقت سے پناہ مانگنی چاہیے، ایسوں کی حالت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ کوئی خوف سے کانپ کر بولا، خواہ مخواہ خیر سیاریوں سے اجتناب برتو، نہ معلوم اس کی اس حالت میں کون سی حکمت پوشیدہ ہے۔ ایک مرد بزرگ نے گہرا سانس لے کر کہا اور ایک جانب چل دیا۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا اور اس کے لفظوں میں اسرار بول رہے تھے۔ اس کے برابر کھڑا ہوا ایک شخص بڑے غیر محسوس انداز میں مجمع سے علیحدہ ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دور تک دونوں اسی طرح چلتے رہے، پھر پہلے شخص نے اپنے عقب میں قدموں کے چاپ سے کسی اور کی موجودگی کا اندازہ لگایا اور غیر ارادی طور پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دوسرے شخص نے اپنے قدموں کو تیز کیا اور اس کے برابر آ گیا۔ اس نے کھنکھاڑ کر گلا صاف کیا اور محتاط لہجے میں بولا، اے مرد بزرگ، میں نے آپ کی باتوں میں اسرار کو بولتے سنا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہاب کی دیوانگی میں جو حکمت پوشیدہ ہے، آپ اس سے واقف ہیں۔ آپ مجھے خدا رسیدہ معلوم ہوتے ہیں۔ میں آپ جیسے لوگوں کی گفتگو میں اپنے لیے ہدایت اور رہنمائی تلاش کرتا ہوں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ مجھے وہاب کی حالت کی کچھ خبر دیں؟ اس مرد بزرگ نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی اور بے نیازی سے کہا، اے بندے خدا، تو کیسی عظیم غلط فہمی کا شکار معلوم ہوتا ہے۔ جا اور اپنی راہ لے، مجھے بھلا وہاب سے کیا سروکار۔ اس شخص نے بزرگ کا دامن پکڑ لیا۔ خدا، میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں۔ میں نے عالموں اور برگزیدہ لوگوں کے صحبت میں وقت گزارا ہے۔ آپ جیسے لوگ تو حکمت و دانش کے سرچشمے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے اس لیے کلام نہیں کرنا چاہتے کہ حالات زمانہ درگرگوں ہیں اور خلیفہ ہارون کے جاسوسوں اور عام لوگوں میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو میں خدا کی قسم کھا کر آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی فرمائیں گے وہ میرے پاس امانت کی طرح محفوظ رہے گا۔ اگر میں اس میں خیانت کروں تو اللہ مجھے وہی سزا دے جو قائم کی ہے۔ اس مرد بزرگ نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور بیزاری سے کہنے لگا، اے شخص، تو کس قدر باتونی اور گفتگو کا شوقین ہے۔ میں نے تجھ سے کہہ دیا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ اتنا کہہ کے آگے بڑھ گیا، مگر اس شخص نے پیچھا نہیں چھوڑا اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا بولا، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے ہارون اور اس کے حواریوں سے کوئی تعلق نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ان 3 اشخاص میں سے ایک ہیں جنہوں نے امام موسیٰ بن جعفر، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، سے قید خانے میں رابطہ کیا تھا اور وہاں بھی اسی وقت آپ کے ساتھ تھا۔ وہ مرد بزرگ ٹھڑک کر رہ گیا اور کشمگین لہجے میں بولا، اگر تو اتنا کچھ جانتا ہے تو پھر میرے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ تجھے میرے بیان کی کیا حاجت ہے؟ میں اہل بیت علیہ السلام کا دوستدار ہوں۔ میں اس کڑن وقت کی سختیوں سے ہوں جو آل محمد کے بہی خواہوں کو درپیش ہیں۔ امام وقت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام مسلسل قید میں ہیں۔ زندان کے درباروں کی ان سختیاں دیکھ کر خون کے آنسو روتا ہے، مگر افسوس کہ ہم بے بس ہیں اور شاید
بزدل بھی۔ یقیناً خدا کے یہاں ہم اس کے لیے جواب نہ ہوں گے۔ ان سے رابطے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ نے کسی طرح ان سے رابطہ کیا ہے، تو میں نے سوچا آپ سے ہدایت اور بصیرت حاصل کروں۔ وہ مرد بزرگ گھوماگھوکی سے کیفیت میں کچھ سوچتا رہا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر بولا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اسے ثابت کرو۔ بشر و جسم، آپ میری ہمراہ تشریف لے چلیے۔ میری زوجہ مدینے کی ہے اور آل محمد کی آزاد کردہ کنیز ہے۔ ہماری دولت و مودت اہل بیت ہے۔ آپ جیسے چاہیں مجھ سے قسم لے لے۔ اس نے پوری سچائی سے کہا۔ مرد بزرگ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو اس کے لفظوں کی تائید کر رہی تھی، اور کچھ سوچ کر اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس کے گھر پہنچ کر جب اس نے اچھی طرح سے اطمینان کر لیا کہ اس کی گفتگو غیر محفوظ نہیں ہوگی، تو بولا، سن اے بندہ خدا، تو حالات زمانہ کو جانتا ہے، اور تجھ سے یہ بھی پوشیدہ نہیں کہ لوگوں کی ہمدردیاں عباسیوں کو اس لیے ہوتی تھیں کہ انہوں نے آل محمد کی حمایت اور اناعت کا نعرہ لگایا تھا، ان کا حق ان تک پہنچانے کا وعدہ کیا تھا، مگر افسوس کہ انہوں نے نہ صرف آل محمد کا حق نہ پہچانا، بلکہ لوگوں کی ان کے ساتھ عقیدت اور محبت دیکھ کر اپنی سلطنت کے لیے خطرہ تصور کرنے لگے۔ ان کے دن رات اسی کوشش میں صرف ہوتے ہیں کہ کس طرح امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے لوگوں کی توجہ ہٹا سکے۔ اسی لیے یہ ہر اس شخص کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں جو آل محمد علیہ السلام سے عقیدت رکھتا ہے۔ ہمیں یہ اطلاعات برابر مل رہی تھی کہ ہم محبت محمد علیہ السلام کے جرم میں عنقریب ہارون کے زیر عتاب آنے والے ہیں۔ اسی لیے ہم نے باہم مشورہ کیا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بالآخر یہی فیصلہ کیا کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ ان کے قید کے احوال سے تو تم واقف ہو کہ ان کے دربان چن چن کر شقی القلب اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام رکھے جاتے ہیں۔ ان سے ملنے پر سخت پابندی ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح ہم نے اپنا مسئلہ ان کی خدمت میں پہنچا ہی دیا۔ اگلے روز صبح کے وقت زندان سے مٹی کی ایک ٹکری گری۔ ہم پہلے ہی اس طاق میں تھے۔ ہم نے بڑی رازداری سے وہ ٹکری اٹھا لی۔ میں قربان جاؤں اپنے امام علیہ السلام پر۔ اس مرد بزرگ نے ایک سرد آہ بھری۔ امام پر قید خانے میں اس قدر سختی ہے کہ انہوں نے مٹی کی اس ٹکری پر حرف تہجی میں سے صرف ایک حرف لکھا تھا۔ وہ کیا؟ اس شخص نے بیتاب ہو کر سوال کیا۔ اس ٹکری پر حرف جیم لکھا ہوا تھا۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ اس ایک حرف نے ہم پر حکمت کے دروازے کھول دیے۔ ہمیں اپنے مشکل کا حل از خود مل گیا جو ہمارے حالات کے ساتھ میل کھاتا ہے۔ ہمارا تیسرا ساتھی، جن کا نام ظاہر کرنا ضروری نہیں، اس نے جیم سے جلا وطنی مراد لیا۔ وہ آج رات یہ شہر چھوڑ دے گا۔ میرے وجدان میں جیم سے جبل کا انکشاف ہوا ہے۔ میں پہاڑوں پر اپنے آبائی مکان میں پناہ لوں گا، اور ہمارے دوست وہاب بن عمر کے لیے یہ حرف جیم جنون کی علامت بنا ہے، اور تم دیکھو گے کہ آل محمد علیہ السلام کے اس دیوانے کی دیوانگی فرزانوں کو شرما دے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے گا۔ شکریہ۔